یقین کریں یا نہ کریں، وہ دنیا جسے آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں دراصل وہی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ یہ محض ایک نظریہ نہیں بلکہ سائنسی حقیقت ہے۔ کچھ بھی نہ پیدا ہوتا ہے نہ مٹتا ہے، سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوابوں جیسی زندگی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ اس لمحے میں ہی موجود ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کی فریکوئنسی اس سے میل نہیں کھا رہی۔ شاید یہ ناقابل یقین لگے، لیکن جب میں نے اس حقیقت کو سمجھا میری پوری زندگی ہی بدل گئی۔ میں سچ بتاتا ہوں، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کا بینک بیلنس، آپ کا کیریئر یا آپ کے تعلقات محض تقدیر کی دین ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس فریکوئنسی کا عکس ہے جو آپ اپنی سوچ، جذبات اور یقین کے ذریعے خارج کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں، اور وہ بھی اسی ہفتے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ وہی نتائج بار بار کیوں حاصل کر رہے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ تبدیلی کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جیسے کوئی غیر مرئی طاقت آپ کو ہر بار پیچھے کھینچ لیتی ہے؟ یہ بدقسمتی نہیں، یہ ناکامی نہیں، بلکہ یہ ہے پیراڈائم، یعنی وہ سوچنے کے طریقے جو آپ کے تحت الشعور میں نقش ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر لوگ زندگی کو ایک دہرائے جانے والے سائیکل کی طرح جیتے ہیں۔ وہ ہر روز ایک ہی وقت پر جاگتے ہیں، وہی باتیں سوچتے ہیں، وہی فیصلے کرتے ہیں، وہی کام دہراتے ہیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ زندگی کیوں نہیں بدل رہی۔ لیکن میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، شاید جو کسی نے پہلے آپ کو کبھی نہ بتایا ہو، آپ اس زندگی میں قید نہیں، آپ بس ایک مخصوص سوچ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ پیراڈائم ایک قسم کا ذہنی پروگرام ہے جو کہ آپ کے یقین، رویے اور سوچ کے زاویے کا مجموعہ ہے۔ یہ آپ کے تحت الشعور میں گہرائی تک پیوست ہوتا ہے۔ یہ پروگرام اس وقت سے بنا جب آپ بچے تھے، جب اپنے ماحول، والدین، اساتذہ اور سوسائٹی سے مختلف پیغامات حاصل کیے۔ اور مسئلہ یہ ہے، یہ پروگرام اپنے خود چانا نہیں، یہ آپ پر تھوپا گیا۔ اور اب ایک چونکا دینے والا انکشاف، چاہے اب جانتے بھی ہوں کہ کیا کرنا ہے، پھر بھی آپ کے جسم کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا، کیونکہ عمل کو کنٹرول کرنے والا شعور نہیں بلکہ تحت الشعور ہے۔ آپ نے کتنی بار کہا ہوگا کل سے بدلنا ہے، اب کی بار پکا ہے، اور پھر بھی سب کچھ ویسا ہی رہ گیا۔ وجہ یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، وجہ یہ ہے کہ پروگرام نہیں بدلا۔ میں نے بھی یہی سب کچھ جھیلا۔ میں نے اپنی جوانی ایک معمولی صفائی والے کے طور پر شروع کی، نہ کوئی ڈگری، نہ کوئی بڑے مواقع۔ میرے پاس کچھ بھی ایسا نہ تھا جو میرے کامیاب ہونے کی امید دلاتا۔ لیکن ایک دن میں نے ایک کتاب پڑھی جس نے مجھے پیراڈائم کے بارے میں بتایا، اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے جانا کہ مجھے روکے رکھنے والی چیز میرے حالات نہیں، بلکہ میری وہ خودی تھی جو میں نے اپنے بارے میں بنا لی تھی۔ میں نے خود کو ناکام سمجھا، اور یہی میں نے اپنی حقیقت میں بدل لیا۔ جب میں نے اپنا یقین بدلا اور تحت الشعور کو نئے خیالات سے بھرنا شروع کیا، تب میری زندگی نے کروٹ لی۔ میرا سالانہ آمدنی 0 سے 1 لاکھ امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئی، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 4 کروڑ 20 لاکھ روپے سالانہ بنتے ہیں۔ اور یہ سب بغیر کسی نئی تعلیم، بغیر کسی نئی نوکری کے، صرف سوچ بدلنے سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف وہ چاہنا وہ کافی نہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہو، کہ وہ امیر ہو، خوش ہو، آزاد ہو۔ مگر آپ وہی چیز اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں جو آپ کی اندرونی فریکوئنسی سے ہم آہنگ ہو، اور یہ فریکوئنسی آپ کی ہستی اسے جنم لیتی ہے، نہ کہ آپ کی خواہش سے۔ اب سوال یہ ہے، اس فریکوئنسی کو کیسے بدلا جائے؟ جواب ہے تکرار اور احساس۔ پیراڈائم ایک دن میں نہیں بنا، یہ برسوں کی سوچ اور محسوسات سے بنا۔ تو بدلنے کے لیے بھی اسی طریقے کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن مکمل شعوری اختیار کے ساتھ۔ آپ کو ہر روز اپنے ذہن میں نئے خیالات، مثبت تصورات اور تائیدی جملے، ایفرمیشنز داخل کرنے ہوں گے، اور وہ بھی مکمل جذبات کے ساتھ۔ آپ کو اپنے خوابوں کی زندگی کا تصور اس حد تک واضح بنانا ہوگا جیسے وہ آپ کے سامنے ہو۔ اور سب سے اہم بات، آپ کو اپنی پرانی منفی باتوں اور رویوں کو ترک کرنا ہوگا۔ اکثر لوگ پیسوں کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں؟ پیسہ درختوں پر نہیں اگتا، دولت مند لوگ خود غرض ہوتے ہیں، یہ تو بہت مہنگا ہے۔ جب آپ خود کو روز ایسی باتیں کہتے ہیں تو آپ کی فریکوئنسی کیا ہوگی؟ کمی، خوف اور محرومی، اور یہی آپ کی طرف آئے گا۔ جرنل آف کنزیومر ریسرچ کی ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو پیسے کے بارے میں منفی جذبات رکھتے ہیں، جیسے خوف، شرمندگی یا جرم،
ان کے مالی مسائل زیادہ ہوتے ہیں چاہے ان کی آمدنی اچھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اصل چیز یہ رقم وہ نہیں بلکہ وہ جذباتی توانائی ہے جو آپ اس کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ اب خود سے پوچھیں، کیا آپ نے کبھی کسی اچھے موقع کو خوف کی وجہ سے گنوا دیا؟ کیا آپ نے کبھی اپنی کامیابی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا؟ کیا آپ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے مگر پھر بھی کچھ نہ کیا؟ یہ آپ کی ناکامی نہیں، یہ آپ کا پیراڈام ہے جو آپ کو بچپن سے حفاظت کے نام پر روک رہا ہے۔ تحت الشعور کے لیے صرف ایمانوسیت کی سکون ہے، چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے یہ آپ کو بدلنے سے روکتا ہے، آپ کو خوف، شک اور سستی میں مبتلا کرتا ہے اور آپ وہی پرانے نتائج پاتے رہتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دائرہ توڑ سکتے ہیں، اور وہ بھی اسی ہفتے۔ بس ایک کام کریں، اپنے رویوں اور خیالات کو نوٹ کریں۔ یہ دیکھیں کہ آپ پیسوں، رشتوں اور صحت کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں، اور پھر شعوری طور پر ان جملوں کو مثبت جملوں میں تبدیل کریں جو آپ کے خوابوں کی زندگی سے مطابقت رکھتے ہوں۔ صرف 7 دن مسلسل یہ عمل کریں، مکمل توجہ، احساس اور یقین کے ساتھ، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ کیسے کائنات آپ کو نئے دروازے دکھانے لگتی ہے۔ آپ کی زندگی کی کال حقیقت آپ کے اندر موجود فریکوئنسی سے جنم لیتی ہے۔ فریکوئنسی بدلو، حقیقت خود بخود بدل جائے گی۔ آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کچھ امکانات ظاہر ہونے لگے ہیں، کچھ خوف اپنی طاقت کھونے لگے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ذہن ہے، توانائی ہے، ارتعاش ہے، اور آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں، لیکن اس کا آغاز اندر سے ہوگا۔ اپنے ہاتھ کو اپنے سامنے پھیلائیں، کچھ لمحے اس پر غور کریں۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بدل رہا ہے؟ اگرچہ نک سے نظر نہیں آتا، لیکن ہر سیکنڈ میں آپ کے جسم کے لاکھوں خلیے تبدیل ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ چند لمحے پہلے تھے۔ آپ کی ہر چیز مسلسل حرکت میں ہے، مسلسل ارتعاش میں۔ اگر آپ کا جسم ہمیشہ بدل رہا ہے تو آپ کی زندگی ویسی کی ویسی کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ہے آپ کی ارتعاشی فریکوئنسی۔ کائنات کی ہر چیز ارتعاش میں ہے، سب کچھ، آپ کا جسم، آپ کے خیالات، آپ کے جذبات، دولت، مواقع، سب کچھ توانائی ہے جو مختلف ارتعاشی فریکوئنسیوں پر موجود ہے۔ وہ زندگی جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، خوشحالی، محبت، مالی آزادی، مقصد، وہ سب اس لمحے میں موجود ہے، لیکن ایک مختلف ارتعاشی سطح پر۔ اور جب تک آپ اپنی توانائی کو اس سطح سے ہم آہنگ نہیں کرتے، آپ اسی حقیقت کو کھینچتے رہیں گے جو آپ کے پاس ابھی ہے۔ یہ کوئی راز تصوف نہیں بلکہ سادہ طبیعیات ہے۔ عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا، ہر چیز توانائی ہے، بس اس فریکوئنسی سے میل کھاؤ جس حقیقت کو تم چاہتے ہو، اور تم وہ حقیقت پالو گے۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ طبیعیات ہے، لہذا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے وہ چیز کیسے ملے گی، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے اس چیز کی ارتعاشی فریکوئنسی کیا ہے، اور میں کیسے خود کو اس سے ہم آہنگ کر سکتا ہوں۔ جواب کا آغاز ہوتا ہے آپ کے جذبات سے، کیونکہ جذبات سب سے درست پیمانہ ہے اس بات کا کہ آپ اس وقت کون سی توانائی خارج کر رہے ہیں۔ اگر آپ بے چینی، مایوسی، غصہ یا خوف محسوس کر رہے ہیں تو آپ منفی فریکوئنسی پر ارتعاش کر رہے ہیں، اور کشش کا قانون جو ہمیشہ کام کرتا ہے چاہے آپ اس پر یقین رکھیں یا نہ رکھیں، اسی فریکوئنسی کو آپ کی طرف واپس بھیجتا ہے، ان حالات اور تجربات کی شکل میں جو انہی جذبات کو بڑھاتے ہیں۔ آپ نے کتنی بار کہا ہوگا مجھے زیادہ پیسہ چاہیے، لیکن ساتھ ہی جب اپنے بینک بیلنس کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ کبھی اپنے کاروبار شروع کرنے کا سوچا لیکن اندر سے ناکامی کا خوف غالب آ گیا۔ آپ زبان سے کہتے ہیں مجھے چاہیے، لیکن دل سے محسوس کرتے ہیں میرے پاس نہیں ہے۔ کائنات آپ کی زبان نہیں بلکہ آپ کے جذبات کو سنتی ہے، اور یہی جذبات آپ کی حقیقت کی تشکیل کرتے ہیں۔ ایک بار میں ایک بڑے کاروباری فیصلے کے دہانے پر تھا، سب کچھ بظاہر درست لگ رہا تھا لیکن دل میں ایک ہلکی سی بے چینی تھی۔ وہ آواز خاموش تھی مگر مسلسل تھی۔ میں نے خود سے پوچھا یہ کیسا احساس ہے؟ کیا یہ مجھے خبردار کر رہا ہے؟ اور پھر مجھے سمجھ آیا، میرے دماغ نے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک بتایا لیکن دل نے کہا یہ راستہ تمہارا نہیں ہے۔ میں نے اس اندرونی آواز پر اعتماد کیا، فیصلہ بدلا، اور کچھ ہی وقت میں معلوم ہوا کہ جس منصوبے پر میں جا رہا تھا وہ غیر معتبر لوگوں سے جڑا تھا۔
میں ایک بڑی تباہی سے بچ گیا صرف اس لیے کہ میں نے اپنی اندر کی ارتاشی فریکوئنسی کو سنا۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آنکھ، کان، ناک، زبان اور لمس کے ذریعے پرکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے سب سے بڑے مواقع خوشبو، رنگ، آواز میں نہیں آتے۔ وہ ایک خیال، ایک جذبے، ایک وجدان کی صورت میں آتے ہیں، اور اگر آپ اس فریکوئنسی پر نہیں ہیں تو آپ انہیں نظر انداز کر دیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے موبائل فون کے بارے میں سوچیں۔ فرض کریں میں آپ کو کال کرتا ہوں، میرا فون آپ کے فون سے جڑ جاتا ہے، چاہے ہم دنیا کے مختلف حصوں میں ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دونوں فونز ایک ہی فریکوئنسی پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک فون بند ہو یا سروس سے باہر ہو تو پیغام نہیں پہنچے گا۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ آپ اپنی خوابوں کی زندگی سے جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کی سگنل ہی نہیں آ رہی، یعنی آپ کی توانائی منفی ہو، تو وہ زندگی اب تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مثبت جذبات جیسے شکر گزاری، جوش اور خوشی دل کی دھڑکن کو متوازن کرتے ہیں، دماغ میں خوشی کے کیمیکل جیسے ڈوپامین اور سیروٹونن کو بڑھاتے ہیں، اور فیصلوں میں ذہانت و تخلیقیت کو نکھارتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں، جتنا اچھا آپ محسوس کریں گے اتنی ہی بہتر آپ کی سوچ اور فیصلے ہوں گے، اور اتنے ہی زیادہ مواقع آپ کو دکھائی دیں گے جو پہلے نظر نہیں آتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ آج کل کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ صبح توانائی سے بھرپور اٹھتے ہیں یا دن کے آغاز ہی میں تھکن محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کے خواب اب بھی زندہ ہیں یا آپ نے صرف گزارا کرنا سیکھ لیا ہے؟ مسئلہ وقت کا نہیں ہے، نہ ہی حکومت یا معیشت کا۔ اصل وجہ ہے آپ کی فریکوئنسی اور خوش قسمتی سے آپ اسے خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ابھی اسی لمحے آغاز کریں۔ اپنی آنکھیں بند کریں، گہری سانس لیں، اور کسی ایسی چیز کا تصور کریں جو آپ دل سے چاہتے ہیں۔ ایک گاڑی، ایک گھر، ایک محبت بھرا رشتہ یا کوئی خواب۔ محسوس کریں جیسے وہ چیز آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ خود کو اس میں دیکھیں۔ محسوس کریں کہ آپ کہاں ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اس خوشی اور سکون کو دل سے محسوس کریں، گویا یہ سب حقیقت ہے۔ یہ صرف تخیل نہیں، یہ آپ اپنی ارتاشی فریکوئنسی کو اس حقیقت سے ہم آہنگ کر رہے ہیں جس کی آپ کو طلب ہے۔ اور اگر آپ یہ مسلسل سنجیدگی سے اور پوری شدت سے کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اچانک اتفاقات، صحیح لوگ، صحیح مواقع اور نئی راہیں سامنے آنے لگیں گی، کیونکہ اب آپ ایک نئی سطح پر ارتعاش کر رہے ہیں۔ سب کچھ اندر سے شروع ہوتا ہے، پھر کائنات جواب دیتی ہے۔ تصور اکثر غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس زبردست طاقت کو نظر انداز کریں۔ اسکول میں ہمیں فارمولے یاد کرنے، اصولوں پر چلنے اور طے شدہ طریقوں کو رٹنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ تخیل صرف بچوں کے لیے ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ جن بالغ افراد کو میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتے دیکھا ہے، وہ کبھی تخیل استعمال کرنا نہیں چھوڑتے، وہ صرف اسے شعوری طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تخیل وہ پال ہے جو نظر نہ آنے والی چیزوں کو محسوس ہونے والی حقیقت سے جوڑتا ہے۔ یہ امکانات کی دنیا کا دروازہ ہے۔ آپ کے آس پاس کی ہر چیز، عمارتیں، گاڑیاں، کپڑے، حتیٰ کہ وہ ٹیکنالوجی جس کے ذریعے میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں، کبھی محض ایک تصور تھی۔ کسی بھی چیز نے آپ کی بیرونی دنیا میں ظہور نہیں کیا جب تک کہ اس نے آپ کے اندرونی ذہن میں جنم نہ لیا ہو۔ اگر آپ اپنے ارادوں سے واضح تصویریں نہیں بناتے تو آپ ان تصویروں میں گم ہو جاتے ہیں جو دوسروں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ زیادہ تر لوگ صرف رد عمل کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ وہ بینک بیلنس، خبروں اور دوسروں کی رائے پر رد عمل دیتے ہیں، اور جب آپ مسلسل رد عمل میں رہتے ہیں تو آپ کبھی خالق نہیں بن سکتے، کبھی ڈیزائنر نہیں، کبھی اپنی حقیقت کے معمار نہیں۔ وہ حقیقی زندگی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے پاس جو ہے بس میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے، مجھے کیا چاہیے، اور میں ابھی سے خود کو ویسا محسوس کیسے کر سکتا ہوں؟ سب کچھ ذہن میں ایک تصویر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا لاشعور یہ فرق نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز حقیقی ہے یا محض تصور۔ یہ صرف اس جذباتی توانائی پر رد عمل ظاہر کرتا ہے جو آپ ان تصویروں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔
جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ پہلے ہی پورا ہو چکا ہو، تفصیلات، رنگ، آوازیں، احساسات اور جذبات کے ساتھ، تو آپ اپنے ذہن کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ اور جب یہ تصویر دل میں ثبت ہو جاتی ہے تو آپ کی بیرونی دنیا بھی اس کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ کئی بار کیا ہے۔ ایک نمایاں واقعہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنے اسٹوڈیو کا تصور کیا۔ اس وقت میرے پاس نہ جگہ تھی، نہ آلات، نہ ٹیم، لیکن میں نے اپنے ذہن میں وہ منظر بالکل واضح دیکھا: کیمرے، روشنی، آواز کی موصلیت، مختلف شہروں سے آنے والے ساتھی۔ میں گھر کے باغ میں بیٹھ کر ہر تفصیل کو محسوس کرتا جیسے کہ وہ سب کچھ پہلے ہی موجود ہو، اور یہی وہ عمل تھا جس نے مجھے وسائل، مواقع اور لوگوں کی طرف کھینچا۔ آج وہ اسٹوڈیو حقیقت ہے۔ میں اسی جگہ بیٹھا ہوں، اب سے گفتگو کر رہا ہوں، اسی تصور کی بنیاد پر جو کسی زمانے میں صرف خیال تھا۔ اور اب کی زندگی میں ایسی کون سی چیز ہے جسے آپ ابھی تخیل کی طاقت سے بنانا شروع کر سکتے ہیں؟ شاید آپ ایک نیا گھر چاہتے ہیں لیکن جب تک پیسے نہ ہوں تصور کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ شاید آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن خود سے کہتے ہیں پہلے حالات سازگار ہوں پھر دیکھیں گے، لیکن یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ کچھ بھی تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اسے پہلے تصور نہ کر لیں۔ آپ کو شروعات کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، صرف ایک واضح ارادے کی ضرورت ہے، کیونکہ کائنات منطق کا نہیں بلکہ فریکوئنسی کا جواب دیتی ہے، اور آپ کی فریکوئنسی ان تصویروں سے بنتی ہے جو آپ مسلسل اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اسٹیو جابز نے کہا تھا کہ آپ مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے نقطے نہیں جوڑ سکتے، لیکن جب آپ ماضی میں پلٹ کر دیکھتے ہیں تو سب کچھ جاڑا ہوا لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ سب کچھ کیسے ہوگا، آپ کو صرف تصویر واضح رکھنی ہے اور یقین رکھنا ہے، راستے خود بن جائیں گے۔ اکثر لوگ جیسے ہی شک، رکاوٹ یا تاخیر کا سامنا کرتے ہیں وہ اپنی تصویر بدل دیتے ہیں، خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور پرانی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کھانا پکانا شروع کریں لیکن بار بار چولہا بند کر دیں کیونکہ آپ صبر نہیں کر پا رہے۔ اگرچہ نسخہ درست ہو لیکن آگ کو وقت تو دینا ہوگا۔ تخیل کو تسلسل، نظم و ضبط اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنا خواب ان لوگوں سے بانٹیں گے جو خود خواب دیکھنے سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کی تصویر تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہیں گے یہ ممکن نہیں، آؤ اگر اتنا آسان ہوتا تو سب کر لیتے، حقیقت میں جیو۔ لیکن یاد رکھیں یہ تصویر آپ کی ہے، ان کی نہیں، صرف اپنے اسے دیکھا ہے اور صرف آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے۔ ایک دلچسپ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ہمارا دماغ ان واقعات پر بھی وہی رد عمل دیتا ہے جو صرف تخیل میں پیش آتے ہیں جیسے وہ واقعی ہو رہے ہوں۔ وہی دماغی حصے سرگرم ہوتے ہیں، وہی ہارمون خارج ہوتے ہیں، وہی جسمانی رد عمل ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ جذبات سے بھرپور تصور کرتے ہیں تو آپ کسی حد تک اس میں زندہ ہونے لگتے ہیں، اور جب آپ اندرونی دنیا میں کسی حقیقت کے ساتھ جینا شروع کرتے ہیں تو بیرونی دنیا آخرکار اس کے پیچھے چلتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک طاقتور لیکن سادہ مشق دینا چاہتا ہوں۔ آنکھیں بند کریں، گہری سانس لیں اور اپنی مطلوبہ زندگی کو ذہن میں لائیں۔ تفصیل سے، آپ کہاں ہیں؟ آپ کا گھر کیسا ہے؟ آپ صبح کیسے جاگتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ لوگ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کامیابی، شکرگزاری اور سکون کو محسوس کریں، اسے دیکھیں، محسوس کریں اور اسی کیفیت میں زندہ رہیں۔ پھر اسے کاغذ پر لکھیں، اپنے ساتھ رکھیں اور روزانہ اس کو جذبات کے ساتھ پڑھیں جیسے کہ یہ سب سچ ہے۔ یہ 7 دن مسلسل کریں، شک نہ کریں، نہ راکیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ یہ تصویر یقین کے ساتھ تھامے رکھیں تو بیرونی دنیا میں اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کائنات آپ کے ارادوں کا احترام کرتی ہے۔ آپ پوری زندگی دعا کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، منصوبے بنا سکتے ہیں یا امید رکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ اپنی اندرونی فریکوئنسی کو خوف اور شک سے نکال کر یقین اور تخلیق کی طرف نہیں لے جاتے تب تک زندگی میں کچھ نہیں بدلے گا۔ فیصلہ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ دل سے کیا گیا انتخاب ہے کہ آپ اب مزید محض رد عمل دینے والے نہیں بلکہ اپنے وجود کے شعوری خالق بنیں گے۔ آج سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی اس امید پر گزارتے ہیں کہ پہلے بیرونی حالات بدلیں گے تب جا کر وہ خود بھی بدل جائیں گے،
وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب ان کی آمدنی بڑھ جائے، تب جا کر وہ خود کو قیمتی محسوس کریں گے۔ وہ اس دن کے منتظر ہوتے ہیں جب کوئی ان سے محبت کرے، تب جا کر وہ خود کو قابل محبت سمجھیں گے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ دنیا پہلے پرامن ہو جائے، تبھی وہ سکون محسوس کریں گے۔ لیکن کائنات کا نظام ایسے کام نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ ایک اندرونی احساس سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے آپ کی اندرونی لہریں، آپ کے جذبات کی فریکوئنسی۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے فیصلہ، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ سچے فیصلے میں حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ پارانے خود کو چھوڑنے کا حوصلہ، اپنی پرانی پہچان کو ختم کرنے کا حوصلہ، اور یہ عمل اکثر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ وہ ترقی چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے مانوس درد سے بھی جدا ہونے سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ تنہائی ہو، کمی ہو یا مایوسی، کیونکہ انسان کا تحت الشعور بقا کے لیے پروگرام کیا گیا ہے، خوشی اور خوشحالی کے لیے نہیں۔ ترقی ہمیشہ خطرہ مانگتی ہے، ایمان مانگتی ہے، چھوڑنے کا حوصلہ مانگتی ہے، اور اکثر اوقات لوگوں کے لیے یہی سب سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار باصلاحیت لوگ چھوٹی زندگی میں پھنسے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ان میں صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ شاید کی حالت میں رہتے ہیں، اور یہی شاید وہ قبر ہے جہاں خواب دفن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کو خود منتخب کرنا ہوگا، ورنہ زندگی آپ کے لیے انتخاب کر لے گی، اور وہ انتخاب زیادہ تر پرانے اور محدود تجربات پر مبنی ہوگا۔ مجھے یاد ہے ایک بار ایک سیمینار میں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا، باب میں برسوں سے آپ کی ویڈیوز اور کتابیں دیکھ رہا ہوں، لیکن میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، کیا تم نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ تم بدلنا چاہتے ہو؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور کہا، شاید نہیں۔ یہی اصل مسئلہ تھا۔ اسے مزید معلومات کی ضرورت نہیں تھی، اسے فیصلے کی ضرورت تھی، دل سے کیے جانے والے اس وعدے کی، اب بس میں اب پرانی زندگی نہیں جینا چاہتا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی اندرونی فریکوئنسی بدلنی شروع کی، اور چند ہی مہینوں میں اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی، کیونکہ کائنات کبھی بھی ہچکچاہٹ پر رد عمل نہیں دیتی، بلکہ صرف اس توانائی پر رد عمل دیتی ہے جو واضح اور پریقین ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، فیصلہ کرنے کے بعد آزمائش ضرور آتی ہے۔ کبھی تو حالات پہلے سے بھی خراب نظر آئیں گے، قریبی لوگ آپ کو غیر ذمہ دار، دیوانہ، لاپرواہ کہیں گے، لیکن وہ ایسا نفرت سے نہیں بلکہ اپنے ہی خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اندر سے پر اعتماد نہ ہوں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، ہار مان لیں گے، اور پرانے یقین کو اور مضبوط کر دیں گے۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، ایلوس پریسلے ایک عالمی شہرت یافتہ موسیقار تھا، لیکن وہ اکثر کہتا تھا کہ وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اور جلد مر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ صرف 42 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں جو تصویر تھی وہ خود کو برباد کرنے والی تھی، اور کائنات نے اسی تصویر کا ساتھ دیا۔ اب دوسری طرف اوپرا ونفرے کو دیکھیے، ایک ایسی عورت جسے بچپن میں استحصال، رد اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے اپنے ماضی کو اپنی شناخت نہیں بننے دیا۔ اس نے اپنی اندرونی لہروں کو اپنے حالات سے بلند رکھا، اور وہ دنیا کی ان عظیم خواتین میں سے ایک بن گئی جنہوں نے حقیقی تبدیلی لائی۔ یہ جادو نہیں تھا، بلکہ فیصلہ، لہروں کی ہم آہنگی اور اندرونی حقیقت سے جاڑنے کا نتیجہ تھا۔ اب اپنے دل سے یہ سوال کریں، کتنی بار آپ نے محسوس کیا کہ آپ ایک بہتر زندگی کے حقدار ہیں، لیکن دماغ نے کہا میں کافی نہیں ہوں؟ کتنی بار آپ کے ذہن میں زبردست خیال آیا، لیکن خوف اور شک نے اسے مرنے دیا؟ کتنی بار آپ اشارے کے انتظار میں بیٹھے رہے اور کچھ بھی نہیں ہوا؟ اب مزید اشاروں کی ضرورت نہیں، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نئی فریکوئنسی چنیں، خود کو اس زندگی میں تصور کریں جو آپ چاہتے ہیں، ایسا عمل کریں جیسے آپ وہ سب کچھ پہلے ہی بن چکے ہیں۔
کائنات تب ہی جواب دے گی۔ یونیورسٹی کالج لندن کی تحقیق کے مطابق ایک نیا عادت طرزن عمل بنانے کے لیے تقریباً 66 دن کی شعوری مشق درکار ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی نئی فریکوینسی کو 2 مہینے تک مستقل طور پر نبھائیں تو آپ کا دماغ نئی ساخت اختیار کرے گا اور نیا آپ کا نیا معمول بن جائے گا۔ یاد رکھیے، فیصلہ ہمیشہ آپ ہی کا ہوتا ہے۔ ہر صبح آپ کو طے کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ وہی پرانی زندگی گزاریں گے، اپنی بہترین ممکنہ ذات کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھیں گے۔ اور اگر کسی نے آپ سے پہلے کبھی نہیں کہا تو آج میں یہ کہتا ہوں، آپ کے اندر وہ سب کچھ پہلے ہی موجود ہے جو آپ کو کامیابی کے لیے درکار ہے۔ آپ کو صرف چننا ہے، نہ کل نہ بعد میں، بلکہ ابھی، کیونکہ آپ وہ چیز اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ وہ چیز جو آپ ہیں، اور جو آپ ہیں وہی آپ کی فریکوینسی ہے۔ جب آپ اندر سے بدلتے ہیں تبھی باہر کی دنیا آپ کے مطابق ڈھلتی ہے۔ یہی ہے کشش کا قانون، جادو نہیں بلکہ سائنس، اور سب سے بڑھ کر فیصلہ۔ اگر اس تحریر نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو سمجھ لیجئے آپ پہلا قدم الفاٹے چکے ہیں۔ اب وقت ہے دوسرا قدم اٹھانے کا۔ اگلی ویڈیو جو آپ کی اسکرین پر ظاہر ہو رہی ہے وہ اس سفر میں آپ کی مزید رہنمائی کرے گی۔ اگر یہ پیغام آپ کے لیے مفید رہا تو ویڈیو کے نیچے شکریہ لکھیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے روحانی گھرانے کا حصہ بن سکیں۔ اور یاد رکھیے، یہ تو صرف آغاز ہے، آپ کا اصل سفر ابھی شروع ہوا ہے۔